نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 54 سورۃ النساء آیت نمبر 1 to 6 1 سے لے کر 6 تک مدنی صورت ہے۔ اس کے 24 رکوع ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سورۃ النساء تب نازل ہوئی جب میں رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی، اور ہجرت سے 8 مہینے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی رخصت ہو کر ان کے پاس چلی گئی تھی، یعنی ام المومنین کی حیثیت سے وہ ان کے پاس جا چکی تھی۔ یہ حدیث بخاری میں آتی ہے۔ النساء کا معنی عورتیں، اس کی واحد امرأتن ہے۔ اس صورت میں گھریلو خوشحالی پر توجہ دی گئی ہے۔ معاشرے کی خوشحالی سے زیادہ گھریلو خوشحالی پر فوکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک گھر خوشحال ہے تو معاشرہ خوشحال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، تقوی کرو اپنے رب کا، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ایک نفس سے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے مخاطب ہیں اور اتقوا اللہ کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ بندے میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تب ہی خاندانی معاملات درست ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ آیت خطبۃ النکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تمام لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ یہ عام منادی ہے کہ سارے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ گھریلو معاملات میں درستگی تقوی سے ہی آ سکتی ہے۔ ان گھریلو معاملات کی کوئی ڈاکیومنٹیشنز نہیں ہوتی، یعنی کوئی تحریری نوٹیفیکیشنز نہیں لکھی جاتی۔ تو ان گھریلو معاملات کی کوئی ڈاکیومنٹیشنز نہیں ہوتی جیسے کوئی قانونی معاملات کی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں حقوق کی عدم ادائیگی ہو جاتی ہے، یعنی لوگ حق ادا نہیں کرتے۔ مثلا شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کے اتنے حق ادا کرنے، اور وہ لکھوائیں اپنی بیوی سے کہ تم کو میرے اتنے حق ادا کرنے۔ اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ حقوق کی عدم ادائیگی ہوتی ہے، لوگ حق ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، وہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے۔ من نفس واحدہ سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو تقوی کا حکم دیا گیا۔ وہ رب جس نے پیدا کیا وہی روزی بھی دیتا ہے، اور اس کے بے شمار احسانات ہیں جو انسان لے رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، اپنے معاملات کو درست رکھے۔ یہاں جو یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں پر وحدت انسانی کا ذکر ہے، یعنی سارے انسان برابر ہیں، چاہے کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، سب ایک ہی سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی ہی سب اولاد ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں
اور آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی تمام کے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو وحدت انسانی کا ذکر ہے. سب برابر ہیں، چاہے رنگ میں الگ ہوں، چاہے قبیلوں کے اعتبار سے الگ ہوں، ملکوں کے اعتبار سے الگ ہوں، سب ایک برابر ہیں. ہاں، فرق تب آتا ہے جب کوئی تقوی میں زیادہ ہے. تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جس میں تقوی ہے. باقی رنگ اور نسل سے اللہ تعالیٰ انسانوں میں فرق نہیں کرتے. وَخَلَقَ مِنْهَا، اور پیدا کیا اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ہی اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا کی بات ہو رہی ہے. یعنی انسانوں کو آدم سے پیدا کیا اور آدم ہی کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا پیدا کی گئیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. تفسیر طبری میں آتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کے بارے میں کہ حوا کو پیدا کیا اور انہیں ان کے پیچھے کی جانب سے ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے. حضرت آدم سو رہے تھے. جب وہ بیدار ہوئے اور انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہوئے. اب حضرت آدم سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ہی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان کی بیوی اس کے مناسب حال ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو ان کو اچھا لگے. انسان کی بیوی اس کے مناسب حال ہو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا آسان ہو، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں. دوسری حکمت، اس کی قربت سے اس کو سکون میسر ہو، اس کو راحت ملے، یعنی جب وہ اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کو سکون ملے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی تکمیل ہو، یعنی شوہر کے لیے بیوی نعمت ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے. سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس طرح سے فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. چونکہ پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، کرو ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے مزاج میں تھوڑی کجی ہے. اسی لیے اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. اسی لیے سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے اسی کرو کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے، جو اس کے اندر جو کجی ہے اسی کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے. اپنے زوج کے ساتھ نرم رہنا ہے، یہ پیغام اس حدیث میں ملتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہو تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. آپ دیکھیں جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، بیوی نے فدائی ہو جانا اس پہ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے تو بیوی نے 2 قدم آگے بڑھ کے محبت کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ اس پر سختی کرے تو پھر وہ اس کو توڑ ڈالے گا، یعنی وہ اس سے وہ فائدہ، وہ محبت حاصل نہیں کر سکے گا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا میں پہلا فہم یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت قوی اور مضبوط ہے. اور دوسری بات، ان کے آپس میں حقوق ہیں جن کو قائم کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور یہاں اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جنب کا ساتھی بنایا گیا ہے، پہلو کا ساتھی بنایا گیا ہے، دکھ اور سکھ میں ساتھ رہیں گے. عمومی طور پر شوہر بیوی سکھ میں تو ساتھ ہوتے ہیں لیکن دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ حقیقی محبت نہیں ہے. یہ بہت بڑی بے وفائی ہوتی ہے کہ کوئی انسان سکھ میں تو ساتھ دے لیکن دکھ میں ساتھ نہ دے. ایسے بہت سارے گھریلو مسئلے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں
کہ اگر شوہر کوئی مالی طور پر کمزور ہو جاتا ہے جو کہ نہیں تھا تو بیوی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، یا بیوی بیمار پڑ جاتی ہے، پہلے صحت مند تھی تو شوہر اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اب میری بیوی بیمار ہے اور میرے کسی کام کی نہیں رہی. تو یہ رشتہ بڑا قوی ہے، بڑا مضبوط ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے. کن دونوں سے؟ آدم اور حوا سے. رجالن، مرد، کثیرن، بہت سے، وَنِسَاءَ، اور عورتیں. رجالن کثیرن وَنِسَاءَ، کثیرن کا لفظ بیچ میں لا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کی کثرت کا بیان کیا ہے، یعنی مرد بھی بہت سارے پیدا کیے اور عورتیں بھی بہت ساری پیدا کی. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو پہلی عورت بنائی گئی تھی یعنی حضرت حوا، وہ آدم کی پسلی سے بنی تھی، باقی عورتیں نہیں. لیکن اس پہلی عورت کو پسلی سے تخلیق کرنے کی کیا حکمت ہے وہ میں نے آپ کو ابھی واضح کی، تاکہ آگے جتنے بھی شوہر بیوی ہوں گے وہ اپنے اس ریلیشن کو سمجھ سکیں، اس کے اندر موجود احساس کو سمجھ سکیں. پھر انہی سے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو یہ زمین میں پھیلایا ہے وہ اس لیے بھی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. حالانکہ رنگوں میں مختلف ہیں، عادتوں میں مختلف ہیں، بولیوں میں بھی مختلف ہوتے ہیں لوگ، لیکن چونکہ ایک ہی زمین کے سب رہنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیا ہے. اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ یہ بندے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، وہ ذات، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی ساتھ اس کے، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں، یعنی اللہ سے ڈرو. یہاں پر بھی کی جو ضمیر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھی جا رہی ہے، اور بھی کی ضمیر ارحام کی طرف بھی جا رہی ہے. دو اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا. پہلا معنی جس میں ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے تو ترجمہ یوں ہوگا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، وہ ذات، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، ساتھ اس کے، یعنی اللہ کا واسطہ دے کر. تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اللہ کا واسطہ دے کر. والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. دوسرے معنی میں بھی کی جو ضمیر ہے وہ رشتہ داروں کی طرف بھی جا رہی ہے. تو پھر ٹرانسلیشن یوں ہو جائے گا کہ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ اور رشتہ داروں کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اور یہ معنی مجاہد اور حسن جیسے مفسرین نے بیان کیا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، وہ ذات، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، ساتھ اس کے. بھی کی ضمیر اللہ رب العزت کی طرف بھی جا رہی ہے اور رشتہ داروں کی طرف بھی جا رہی ہے. والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں. پہلا معنی کے اعتبار سے جس میں ضمیر اللہ کی طرف مرجع ہے، معنی یوں ہوگا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. والارحام، یعنی قطع رحمی سے بچو. دوسرے معنی میں جب ضمیر رشتہ داروں کی طرف جا رہی ہے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ اور رشتہ داریوں کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو.
اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، والارحام یعنی صلہ رحمی کرو۔ بسا اوقات آپ دیکھیں کہ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں لوگ، اور بسا اوقات رشتوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ مثلا کبھی کوئی یوں کہتا ہے کہ اللہ کی خاطر کر لو، تو اس نے کیا اللہ کا واسطہ دیا ہے نا۔ اور کبھی کوئی یوں کہتا ہے کہ اپنی ماں کا لحاظ کر لو، اپنے باپ کی خاطر کر لو۔ تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ اس اللہ سے ڈرو الذی تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، ساتھ اس کے یعنی اللہ کا واسطہ دے کے یا رشتہ داریوں کا واسطہ دے کے۔ والارحام، اور دیکھو ان رشتے ناتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے بچو۔ عمومی طور پر انسان ایک دوسرے سے رحم و کرم کی درخواست میں یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، یا اللہ کے واسطے اس کام کو کر لو۔ اس میں انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جس رب کا وہ واسطہ دے رہا ہے اس کی شان اتنی بڑی ہے، تو پھر اس کا واسطہ بھی اتنا ہی عظمت والا ہے، سامنے والے شخص اس کی قدر کرے گا اور وہ کام کر لے گا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم سے اللہ کے واسطے سے پناہ چاہے اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ کے واسطے سے کچھ مانگے اسے دے دو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔